بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی اور دینی بھائیوں، ماں اور بہنوں، گزشتہ جمعہ کے خطبے میں آپ کے سامنے یہ گفتگو آئی تھی کہ قرض لیتے ہوئے ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ان میں سے دو اہم پوائنٹ پر گفتگو ہوئی تھی۔ آج کے جمعہ کے خطبے میں بقیہ دو باقی بچے ہوئے نکات پر گفتگو ہوں گی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے فضائل اور اس کو روکنے والوں کے انجام کے سلسلے میں بھی گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلی بات کہ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ قرض لیا جائے یا نہ لیا جائے، قرض لینا کیسا ہے، قرض لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا۔ تو جن احادیث سے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرض لینے، صحابہ کے قرض لینے اور ہمارے سلف کے قرض لینے کا ثبوت پیش کیا تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرض لینا انسان کی مجبوری، انسان کی ضرورت اگر ہو تو لینا جائز ہے۔ البتہ اس سلسلے میں یہ بھی گفتگو ہوئی تھی کہ اگر قرض لے کر کے کسی کا نقصان کرنا مقصود ہو، یا قرض لے کر کے کسی کے مال میں اور اسی طریقے سے کسی کی زمین و جائیداد میں نقصان پہنچانا مقصود ہو، یا قرض اس لیے لیا جائے کہ انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کرے، یا یہ کہ انسان اپنے شوقوں کو پورا کرنے کے لیے قرض لیتا ہے، تو ایسی صورت میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے تمام احادیث کو سامنے رکھ کر کے کہا کہ یہ اس طریقے سے قرض لینا جائز نہیں ہے۔ انہوں نے لکھا ہے، عربی زبان میں ہے، کہا کہ المراد به ما يستدان فيما لا يجوز وفيما يجوز ثم يعجز عن أدائه ويحمل أن يراد به ما هو أعم من ذلك۔ انہوں نے کہا کہ جائز طریقے سے جو قرض کی صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے، ان صورتوں میں قرض لینا جائز ہے، اور جن چیزوں کے اندر قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے، شادی بیاہ کے نام پر، رسومات کو پورا کرنے کے نام پر، یا انسان کی بیجا جو ضرورتیں ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے اگر کوئی شخص قرض لیتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ بلکہ علامہ عینی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی، عمدۃ القاری کے اندر بڑی جامع بات ذکر کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں صاف لفظوں میں کہتے ہیں المغرم والذی استعاذ منہ، کہتے ہیں وہ قرض جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر پناہ مانگا ہے، جس کا تذکرہ حدیثوں میں موجود ہے، اما ان یکون فی مباح، تو وہ عام قرض ہے، جیسے انسان خوشی سے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے علاوہ عام چیزوں کے لیے، مباح چیزوں کے لیے لے، لیکن ولیکن لا وجہ عند لقضائہ، اور اس کے پاس قضا اور ادا کرنے کا کوئی بھی موقع نہ ہو اور وہ ادا نہ کر سکے، فہو معرض لہلاک مال اخیہ، اور اس کا مقصود اپنے بھائی کے مال کو برباد کرنا ہو، او یستدین، یہ کہ کوئی آدمی کسی سے قرض لے، وَلَهُ إِلَى الْقَضَاءِ سَبِيلٌ، اور اس کے پاس قضا ادا کرنے کا کوئی راستہ بھی موجود ہے۔ ابھی وہ قرض لے رہا ہے، آئندہ کچھ دنوں میں اس کے پاس مال آ جائے گا اور وہ اس کے قرض کی ادائیگی کر دے گا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ قرض کا سبیل اور راستہ تو پا رہا ہے، غیر انہ یرا ترک القضاء، لیکن وہ ادا نہیں کرتا، وہ جان بوجھ کر کے ٹال مٹول کر رہا ہے۔ اور تیسرا شخص وہ کی او یدین من غیر حاجت طعما فی مال اخیہ، اور کہتے ہیں تیسرا وہ شخص جو قرض لیتا ہے، لیکن قرض لے کر کے اس کی چاہت ہے، ایک خواہش ہے اس کی کہ اپنے بھائی کے مال کو برباد کر دوں، اور وہ جو بہت آسانی کے ساتھ سماج میں گھوم رہا ہے اور اپنا شوق پورا کر رہا ہے، اس کے مال کو برباد کرنے کی نیت سے اگر کوئی شخص قرض لیتا ہے، تو علامہ عینی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں میں پناہ مانگی ہے
وہ تمام چیزیں جس کے اندر قضا کی کوئی صورت موجود نہ ہو، ادا کرنے کا کوئی راستہ موجود نہ ہو، یا اپنے بھائی کے مال کے برباد کرنے کی نیت ہو، یا یہ کہ خواہشات کی تکمیل کرنے کی نیت ہو، ان تمام چیزوں کے اندر قرض لینا ناجائز اور حرام ہے۔ صرف ایک صورت میں جائز ہے، وہ یہ کہ انسان کا ارادہ ہو کہ میں قرض لے کر کے اپنی ضرورت پورا کروں گا اور اسے ادا کر دوں گا۔ محترم بھائیو، چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ قرض کی کیا شرطیں ہیں۔ قرض لیتے ہوئے کچھ شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ان شرطوں کو شریعت اسلامیہ نے مجھے اور آپ کو بتایا ہے۔ اگر ہم ان شرائط کو سامنے نہیں رکھیں گے تو قرض کے معاملے میں کوتاہی کر جائیں گے اور ایسا کرنے والا گنہگار ہوگا۔ سب سے پہلی شرط، قرض لینے کا معقول سبب ہونا چاہیے، معقول اور جائز سبب ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی سبب نہیں، بس ہم زمین و جائیداد کو بڑھانا چاہتے ہیں اس لیے ہم زمین لینا چاہتے ہیں، ہم قرض لینا چاہتے ہیں۔ نہیں، کوئی معقول، جیسے ابھی مثال کے طور پر کسی کو ایمرجنسی ہو جاتی ہے، مال ہے، پیسہ ہے، لیکن نہیں آ پا رہا ہے، اور ہم نے دیکھا کسی شخص کو مجبوری آ پڑی ہے، ایسی صورت میں اگر وہ قرض لیتا ہے، معقول عذر ہونا، جس کا دماغ میں عذر آ جائے کہ نہیں واقعی یہ آدمی مجبور ہے، ایسے آدمی کا عذر اگر ہے تو اس کا قرض لینا جائز ہے، ورنہ قرض لینا جائز نہیں ہے۔ یہ پہلی شرط ہے۔ اس سلسلے میں سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے بارے میں فرمایا جو معقول عذر لیتے ہیں اور جائز سبب کی بنیاد پر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کا حامی اور ناصر بن جاتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ کی طرف سے مدد ملتی ہے۔ ان اللہ مع الدائن حتی یقضی دینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی قرض لینے والے کے ساتھ رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ کب تک؟ ما لم یکن فیما یکرہ اللہ، جب تک کہ بندہ اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو نہ کرنے لگے، یعنی اس کی خواہش یہ ہے کہ میں قرض لے کر کے اپنے بال بچوں کی ناجائز جتنی ضروریات ہے پورا کروں گا، ان کو فلم دکھانے لے جاؤں گا، انہیں پکنک پر لے جاؤں گا، اور اسی طریقے سے انہیں موج مستی کراؤں گا۔ نعوذ باللہ، جائز طریقے سے لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر ناجائز اگر کوئی مسئلہ ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا، اللہ کو ناپسندیدہ کوئی مسئلہ ہے، اس مسئلے میں اگر کسی نے قرض لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادائیگی کے لیے مدد نہیں کرتا ہے۔ تو اس لیے کوئی جائز اور معقول عذر ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر سب قرض لینا جائز ہے، یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ادائیگی کی سچی نیت۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب ہم اور آپ کسی سے قرض لیں تو ہمارے ذہن و دماغ میں یہ ہونا چاہیے، میری سچی نیت ہونی چاہیے میری اور آپ کی کہ میں اسے ضرور ادا کرنے والا ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مال لے کر کے بھول جاؤں گا، آج دیتا ہوں، کل دیتا ہوں، پرسوں دیتا ہوں، پتہ چلا کہ 10 سال گزر گئے اور ان کے پاس سے قرض آنے کی کوئی توقع اور امید نہیں ہے۔ ایسا کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے اوپر اللہ کے غضب کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ جو آدمی کسی سے قرض لیتا ہے لیکن اس کی نیت اللہ کے نام پر یا قرض ادا کرنے کی سچی نیت نہیں ہے، اللہ کے خاطر قرض ادا کرنے کی نیت نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اور غصہ اس بندے کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص کسی سے کوئی مال لیتا ہے، مال کی کوئی بھی کیفیت ہو سکتی ہے، کوئی سونا لے، چاندی لے، روپیہ پیسہ لے، زمین لے، کچھ بھی لے، کھانے پینے کی اشیاء لے، کسی بھی طرح کا کوئی بھی قرض لے، اگر وہ قرض اس نیت سے لیتا ہے کہ یرید اداءہا، اس کی ادائیگی ضرور کرے گا، اس کا جو وقت مقررہ ہے اس پر اسے ادا کرے گا، ادى اللہ عنہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے راستے ہموار کر کے اس کا قرض ادا کرا دے گا، یہ اللہ کی طرف سے خاص مدد اسے ملیں گی۔ لیکن ایسا آدمی
جس کی سچی نیت ادا کرنے کی نہیں ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا، جس نے کسی سے قرض لیا اور قرض لے کر کے اپنے بھائی کا مال برباد کرنے کی نیت سے قرض لیا، اتلفہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو ہلاک کر دے گا، برباد کر دے گا، اس کے مال کو، اس کی زمین کو، اس کی جائیداد کو، اس کی جان کو، اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے، کہا کہ اس بندے کو جو عذاب دیا جائے گا دو طریقے سے، ایک طریقہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اس کی معیشت کو تباہ کر دے گا، جو ادا کرنے کی نیت سے نہیں لیتا، سچی نیت سے نہیں لیتا، ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کی معیشت کو، اس کے مال کو، اس کے کاروبار کو، اس کی زمین و جائیداد کو تباہ و برباد کر دے گا، اور ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں اس کی جان کو بھی تباہ کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے، یہ سچی نیت سے قرض نہ لینے کا بہت خطرناک انجام ہے، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث بخاری کے اندر ذکر کیا، اور کہا کہ اگر وہ آدمی مان لو کہ بچ گیا، اللہ نے اس کو ڈھیل دے دی، کوئی مسئلہ اس کے یہاں پیش آ گیا، نہیں پکڑ ہوئی، اس کی معیشت تباہ نہیں ہوئی، اس کی جان میں، اس کے مال میں نقصان نہیں ہوا، اس کے دوسرے بھائی کے نقصان کرنے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یا عذاب الاخرہ، قیامت کے دن کا دردناک عذاب اس کے لیے تیار ہے، جس وجہ سے اس نے جو اپنے بھائی کا مال برباد کیا ہے قرض لے کر کے۔ سچی نیت سے اگر ہم قرض لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اسباب بنائے گا اور قرض ادا کرنے کے راستے ہموار کر دے گا۔ اس لیے یہ دوسری شرط ہے، قرض لینے کی طاقت ہے تو دینے کی بھی طاقت رکھنا، اس کی سچی نیت رکھنا، اگر نہیں ہے تو پھر مت لیجیے، خاموش رہ جائیے۔ اور تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ مستقبل میں ادائیگی کے امکانات ہونے چاہیے۔ جس سے بھی ہم قرض لیں، ہمارے اور آپ کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ مستقبل قریب میں، فیوچر قریب میں ہمارے پاس ایسا مال آئے گا، ہمارے پاس ایسی چیزیں آئیں گی جس کی بنیاد پر ہم اپنے بھائی کا قرض لوٹا دیں گے۔ جائز مقاصد کے لیے جو کچھ بھی ہم نے لیا ہے، جو قرض لیے ہیں، اس بات پر ہمیں یہ بات بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ قرض لیتے ہوئے مستقبل قریب میں ہمیں اسے ادا کرنا ہے اور اس کے امکانات بھی موجود ہیں، اور ایسا کرنے کی صورت میں قرض لینا جائز ہے۔ اور اگر امکانات موجود نہ ہو تو قرض کے بجائے تعاون لے لیجیے، قرض کے بجائے تعاون لے لیجیے، اس لیے کہ قرض لیں گے تو پھر مطالبے ہوں گے، اور مطالبے ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے جمعہ کے خطبے میں نے تذکرہ کیا تھا کہ آدمی مطالبے پہ مطالبہ کرتا جاتا ہے، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا پھر وعدہ خلافی کرے گا، یعنی کئی طرح کے گناہوں کے بوجھ تلے وہ دبتا چلا جائے گا۔ اگر بہت مجبور ہیں تو شریعت یہ کہتی ہے مجھے اور آپ کو، ہم قرض نہیں لے سکتے، امکانات مستقبل میں موجود نہیں ہیں تو پھر تعاون لے لیجئے، کسی سے قرض لینے کے بجائے تعاون حاصل کر دیجئے، لے لیجئے، کہیے بھائی مجھے تعاون دے دو، مسجد میں اعلان کرا دو میں مجبور انسان ہوں، میں اس وقت پریشان حال ہوں، دوسرے آپس میں بھائیوں سے کہہ کر کے میرا تعاون کرا دو تاکہ میری مجبوری ختم ہو جائے، مستقبل میں کوئی امکان نہیں ہے۔ تو قرض لینے والے کے لیے ضروری ہے کہ تیسری شرط کو یاد رکھیں کہ وہ امکانات رکھتا ہو مستقبل میں دینے کے، تبھی وہ قرض لے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں، اس بات کو امام قدامہ رحمت اللہ علیہ نے، ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ کی بہت جامع کتاب فقہ کے اوپر بہت طویل بہت مفصل ہے، المغنی کے نام سے، انہوں نے ابو موسیٰ اشعری کا یہ قول نقل کرنے کے بعد اپنا فتویٰ صادر کیا۔ انہوں نے کہا لا احب ان يتحمل بامانته ما ليس عليه، کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں کسی کی امانت لوں اور امانت دے کر کے پھر اس کے اوپر طاقت نہ رکھ سکوں اسے ادا کرنے کی۔ قرض ایک امانت ہے، قرض ایک امانت ہے، اگر اس کو دینے کی طاقت میرے اندر نہیں ہے
تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نہیں لوں گا، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے۔ اس کی شرح کرتے ہوئے ابن قدامہ کہتے ہیں ان کا کہنے کا مطلب ہے ما لا يقدر على وفائه، کہ اس کے ادا کرنے کی جس کے اندر طاقت نہ ہو، قرض دینے کی طاقت نہ ہو، اس بندے کو چاہیے کہ وہ قرض نہ لے۔ امکانات اگر مستقبل میں فیوچر میں نہیں ہے تو قرض لینے کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ مجھے اور آپ کو کہتی ہے اس موقع پر ہمیں تعاون لے لینا چاہیے، کسی سے قرض نہیں لینا چاہیے۔ تو محترم بھائیوں، یہ چوتھا پوائنٹ تھا جس کے اندر 3 باتیں یا 3 شرطیں ذکر کی گئی۔ پہلی شرط یہ کہ معقول عذر ہونا چاہیے، جائز سبب ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر ہم قرض لیں۔ دوسری چیز یہ کہ سچی نیت اور ارادے کے ساتھ قرض لیں کہ ہمیں اس کو واپس کرنا ہے، بری نیت اور برے ارادے سے نہیں لینا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا، برباد کر دے گا۔ اور تیسری چیز کہ مستقبل میں اس قرض کی ادائیگی کے امکانات موجود ہونا چاہیے، ایسا معلوم ہونا چاہیے کہ فلاں جگہ سے آئے گا، یا ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے، تھوڑا تھوڑا جمع کر کے انہیں واپس لوٹا دیں گے۔ اگر یہ امکانات موجود ہیں تو ٹھیک ہے قرض لیجئے، ورنہ خاموش رہ کر کے تعاون لے کر کے اپنی ضرورت کو پورا کر لیجئے۔ محترم بھائیوں، یہاں پر گفتگو ختم ہو جاتی ہے 4 اہم باتوں کی۔ اب بات آتی ہے اور ادائیگی قرض کے فضائل کیا ہے۔ ایک آدمی کسی سے قرض مانگتا ہے، مثال کے طور پر آپ سے ہم سے کوئی قرض مانگتا ہے تو ہمیں قرض دینا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس امکان موجود ہے، ہمارے پاس مال موجود ہے، ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں، اگر اپنی ضروریات میں سے بھی دینا پڑے تو دینا چاہیے، تھوڑا ہی صحیح، اس لیے کہ اس کے بڑے فضائل احادیث کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ سنیے، پہلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جب کسی کو قرض دیتا ہے، اور قرض دینے والا آدمی جب قرض دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرض دینے والے کو تو بدلہ دیتا ہی ہے، اس کا ثواب دیتا ہی ہے۔ جو آدمی قرض لیتا ہے اس قرض لینے والے کو بھی کہا گیا کہ وقت پر ادا کر دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ گنہگار نہ ہو۔ اور ایسا آدمی جو قرض لے کر کے وقت پر ادائیگی کی نیت رکھتا ہے، ایسا آدمی اس کی فضیلت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے، ما من مسلم یدان دینا یعلم اللہ منہ انہ یرید اداءہ الا اداہ عنہ فی الدنیا۔ ایک آدمی نے قرض لیا اور قرض لے کر کے اس نے ارادہ کیا کہ میں اسے ادا کروں گا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے کہ وہ قرض ادا کرنے والا ہے، وہ غبن کرنے والا، دھوکہ دینے والا نہیں ہے، تو الا اداہ عنہ فی الدنیا، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے قرض کو ادا کر دے گا، اس کے لیے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دے گا۔ اسی طریقے سے محترم بھائیوں، یہاں پر قرض ادا کرنے کی فضیلت یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا قرض اپنی جانب سے ادا کر دیتا ہے، اور اس کے کئی ایک راستے اور طریقے ہو سکتے ہیں جو آگے آنے والے فضائل میں ذکر کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 2، اللہ کی مدد کا حاصل ہونا، پانا۔ ایسا آدمی جس نے قرض لیا اور دینے کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ کی طرف سے ایسے بندے کو مدد ملتی ہے، اور مدد ہی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک محافظ ملتا ہے، جو محافظ، جو فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس بندے کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، اور صحیح الترغیب والترہیب میں البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان معہ من اللہ عون وحافظ، جو بندہ قرض لیتا ہے اور قرض کی ادائیگی کی نیت رکھتا ہے، دینے کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس بندے کی طرف اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک عون، ایک مدد حاصل ہوتی ہے، خاص مدد ملتی ہے اللہ کی طرف سے، اور اس مدد کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو ادا کروا دیتا ہے۔ او وحافظ، اسی طریقے سے ایک حافظ، ایک محافظ، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ متعین ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اس کے ذریعے سے
جو قرض دینے کے خواہش مند ہیں، جو قرض دینے کی نیت رکھتے ہیں، ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے خاص انتظام کرتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کان لہ من اللہ عون وسبب لہ رزقا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تو مدد ملتی ہے اور دوسرا یہ کہ سبب لہ رزقا، رزق کے اس کے لیے کشادگی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سچی نیت اور ارادے سے ایک انسان قرض نے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے آسمان سے خاص انتظام کرتا ہے اور اس کے لیے روزی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، روزی کے دروازے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے محترم بھائیو، اگر ہم قرض لے رہے ہیں تو قرض کے شرائط ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان فضائل کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرض دینے کے احادیث کے اندر قرض واپس کرنے کے، لوٹانے کے بڑے فضائل ہیں، ان میں سے چند یہ آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اسی طریقے سے محترم بھائیو، اگر ہم اور آپ وقت پر قرض کی ادائیگی کے خواہاں ہیں اور قرض ادا کرنا چاہتے ہیں تو قرض ادا کر دینا چاہیے، اس لیے کہ اس سے محبت الہی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرض دے رہے ہیں، ہم قرض واپس کر رہے ہیں، جس سے ہم نے قرض لیا ہے، وقت پر قرض ادا کیا جا رہا ہے، اس کی فضیلت میں اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ صحیح ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب سمح البیع وسمح الشراء وسمح القضاء، اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے، محبت ملتی ہے ایسے بندے کو، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے جو لین دین میں، خرید و فروخت میں آسانی کرتا ہے۔ سمح کرنا مطلب آسانی کرنا، وسمح القضاء، اور ادا کرنے میں بھی جب آسانی کرتا ہے۔ اگر آپ کو، ہم کو کسی نے قرض دیا اور کہا کہ بھائی آپ کے پاس 1 مہینہ ہے، ہم نے 25 دن میں اس کو لوٹا دیا، یہ قرض میں سمح ہے، آسانی ہے، اس نے اپنی ضرورت کو حاصل کر لیا، اپنے مال کو پورا کر لیا، اپنے پاس سے لے لیا۔ اب اس بندے کو جب مال ملتا ہے، جو قرض کی رقم لوٹ کر کے آتی ہے، اسے خوشی ہوتی ہے۔ ایسے ہی دینے والے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرض واپس کرنے والے کو اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے جس بندے سے بھی ہم قرض لیں، وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں، نیت کریں اور ادا کر دینا چاہیے۔ اگر فی الفور حاصل ہو گیا، پہلے مل گیا ہمیں قرض کی ادائیگی کا مال اور رقم، تو اسے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ محترم بھائیوں، بات یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی۔ صحیح بخاری کا واقعہ اگر بیان نہ کیا جائے جو دل کو جھنجھوڑ دینے والا ہے، عبرت و نصیحت سے بھرا ہوا یہ واقعہ اگر بیان نہ کیا جائے، سچا واقعہ قرض کی ادائیگی میں، تو یہ بات ادھوری رہ جائے گی، یہ قرض کے مسائل اور اس کے فضائل ادھورے رہ جائیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب الکفالہ کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا۔ حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، مشہور و معروف صحابی رسول، ایک لمبا واقعہ بیان کرنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا تذکرہ کیا۔ مشہور واقعہ، ہو سکتا آپ لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن عبرت اور نصیحت کے لیے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ نصیحت کرتے رہیے، مومنوں کو نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ قرض کی ادائیگی پر اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کی خاص مدد کرتا ہے، اور صرف مدد ہی نہیں بلکہ ایسے بندوں کو توفیق الہی حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں اللہ کے نبی، کہتے ہیں ایک آدمی تھا، بنی اسرائیل کا تھا، اس نے ایک بنی اسرائیل ہی کے آدمی سے قرض لیا۔ مثال کے طور پر لینے والا قرض عبداللہ، دینے والا قرض بکر نے عبداللہ کو قرض دیا۔ عبداللہ جو قرض لینے والا تھا، اس کا نام ذکر نہیں ہے، میں اپنی جانب سے ایک مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ دونوں بنی اسرائیل کے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرض لینے والے نے کہا کہ میرے بھائی مجھے 1000 دینار قرض چاہیے۔ قرض دینے والے نے کہا، بکر نے کہا، تم کوئی گواہ بناؤ، گواہوں کو لے کر کے آ جاؤ۔ کیا کہا؟ گواہوں کو لے کر آؤ، میں گواہ بناؤں گا، ان کے سامنے یہ قرض دوں گا، گرچہ 1000 دینار ہی کیوں نہیں،
1000 ہو یا 1 روپیہ ہو، قرض دے رہا ہوں، گواہوں کو لے کر کے آؤ۔ قرآن نے یہ شرائط ہمارے سامنے سورہ بقرہ کے اندر لمبی آیت کے اندر ذکر کی ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه، اے ایمان والو جب تم آپس میں ایک دوسرے سے لین دین کرو، قرض کا معاملہ کرو، کوئی بھی معاملہ کرو، ایک مدت تک کے لیے فاکتبو، تو تم اسے لکھ لو، ایگریمنٹ کر لو، تاکہ کوئی بھی غبن نہ کر سکے، کوئی دھوکہ نہ کر سکے۔ آج مسائل مسلمانوں کے زیادہ اس وجہ سے بھی خراب ہیں کہ انسان سوچتا ہے میرا رشتہ دار ہے، میرا قریبی ہے، میرا پڑوسی ہے، میرا دوست ہے، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے، میرا لنگوٹیا یار ہے، اور میرے ساتھ مسجدوں میں آنے والا جانے والا میرا اپنا مصلی ہے، سب کچھ ہے۔ محترم بھائیوں، شریعت کہتی ہے دل کی حالت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ دل اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان رہتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہ یہ دل کو تیرے دین پر ثابت قدم عطا فرما، تیری اطاعت پر، تیری فرما برداری پر اس کو جمع دے۔ ہمیشہ ہمارے نبی دعا کرتے تھے۔ ہمارے نبی کے دل کے بارے میں کسی کو شک ہے؟ پھر بھی اللہ کے نبی کیوں دعا کرتے تھے؟ جانتے ہیں کہ یہ دل کا معاملہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کہا، شریعت کہتی ہے لکھ لو، گواہ بنا لو۔ اس آدمی نے کہا، قرض دینے والے نے کہا کہ قرض دے رہا ہوں تمہیں 1000 دینار، مگر تم گواہوں کو لے کر آؤ، 4 گواہ، 3 گواہ، 2 گواہ، اس کے سامنے میں دوں گا۔ وہ آدمی جس نے قرض لینے کا ارادہ کیا تھا وہ کہتا، بھائی میں تو یہاں اکیلا ہوں، میں کہیں اور جگہ سے آیا ہوا ہوں، میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے، میرا گواہ اللہ عز و جل ہے۔ سچی نیت سے اس نے گواہ بنایا تھا اللہ کو۔ اس نے کہا میرا گواہ اللہ عز و جل ہے۔ کہا کہ تم نے سچ کہا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، تم گواہ اللہ کو بنا رہے ہو، کوئی ضامن لے کر آؤ، ضامن لے کر آؤ جو ضمانت لے کہ میں نے تمہیں قرض دیا ہے، اس کے سامنے میں دوں، اور کہے کہ اگر یہ نہیں دے گا تو میں دوں گا، ایسا ضامن لے کر کے آؤ۔ اس نے کہا میرا ضامن بھی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرض لینے والے نے کیا کہا؟ میرا ضامن بھی اللہ تعالی ہے، میرا گواہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس قرض دینے والے نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم نے گواہ بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم نے ضامن و ضمانت دار بنایا، تو پھر یاد رکھو یہ 1000 دینار تمہارا ہے، تم کو میں قرض دیتا ہوں فلاں فلاں مدت تک، فلاں فلاں وقت تک۔ وہ لے کر کے دریائی سفر پر چلا گیا۔ یاد رکھیے گا اس جملے کو، دریائی سفر پر روانہ ہو گیا۔ ایک دوسرے علاقے سے وہ آدمی آیا تھا، اور اسے معلوم ہوا کہ یہاں پر کوئی صاحب خیر ہے جو قرض دے سکتے ہیں، اور اس بندے کو قرض کی ضرورت پڑی، اس نے قرض لیا اللہ کو گواہ اور ضامن بنا کر۔ وہ چلا گیا، لیکن اس نے اپنی ضرورت قرض کی بنیاد پر پوری کر لی، جتنی ضرورت تھی قرض کی رقم سے پورا کر لیا۔ اب اس کو ٹینشن ہونے لگا کہ بھائی مجھ پر قرض ہے، مجھے اس قرض دار کو قرض دینا ہے، واپس کرنا، لوٹانا ہے۔ اس لیے وہ روزانہ آتا تھا دریا کے، سمندر کے کنارے، اور دیکھتا تھا کوئی سواری ہو تو میں سواری پر سوار ہو کر کے جا کر کے وقت سے پہلے اس بھائی کو میں قرض لوٹا دوں جس نے مجھے قرض دیا۔ کبھی احسان فراموشی نہیں کرنا چاہیے زندگی میں، کبھی احسان فراموشی نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کا وبال انسان کی زندگی پر بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اگر کسی نے ہمارے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے، خیرخواہی کرتے ہوئے ہمارے ساتھ احسان کیا، اور وقت پر ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر کے ہمیں تعاون کیا، ہمیں قرض دیا، ایسے بندے کا احسان کبھی زندگی میں نہیں بھولنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے سنی تھی، شیخ نے ذکر کیا تھا ایک درس کے اندر، شیخ عبدالعظیم عمری نے، کہ ایک آدمی، ایک خاتون نے صرف پانی پلایا تھا، زندگی بھر اللہ کے نبی اس کا احسان مانتے رہے اور کبھی اس کے اوپر حملہ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی احسان فراموشی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آدمی روزانہ آتا مگر اسے سواری میسر نہیں ہوتی، لیکن دل خالص ہے، نیت خالص ہے، مجھے جلد سے جلد
اس کا قرض واپس کرنا ہے۔ دریا پر کھڑا ہے، سمندر کے کنارے کھڑا ہے، اچانک اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اب میں کیا کروں؟ اللہ سے کہتا ہے، ایک لکڑی لیتا ہے، اسے چیرتا ہے بیچ سے، لکڑی کو چیرنے کے بعد 1000 دینار اس لکڑی کے بیچوں بیچ رکھ کر کے ایک چھوٹا سا پرزہ، ایک خط لکھتا ہے، فلاں آدمی کے نام، یہ اس کا قرض ہے، اللہ عز و جل اس تک پہنچا دینا۔ اللہ اکبر! قرض کی سچی نیت ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آتی ہے۔ کہتا ہے وہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں، اس آدمی نے اس پرزے کو 1000 دینار کو اس لکڑی میں باندھ کر کے سمندر کے دریا کے کنارے رکھ کر کے پانی کے حوالے کر دیا۔ وہ پانی اپنی لہر سے پہنچتا پہنچتا اس لکڑی کو وہاں پہنچا دیا جہاں پر قرض دار روزانہ آ کر کے ٹھہرتا تھا۔ وہ بھی دیکھتا تھا کہ کوئی اس بستی سے آئے گا، کوئی سواری آئے گی جس سے میرا قرض لوٹا دیا جائے گا۔ وہ آدمی قرض دینے والا بھی تمنا کر رہا ہے دینے کی، اور لینے والا بھی خواہش مند ہے کہ مجھے میرا قرض مل جائے۔ ایک دن جب وہاں کھڑا تھا، اس نے دیکھا کہ چلو یہ لکڑی ہے، اس لکڑی کو اٹھا کر کے لے جاتا ہوں اور گھر میں اسے ایندھن کے لیے استعمال کر لوں گا، چولہا جلا لوں گا۔ وہ آدمی جس نے قرض دیا تھا اس لکڑی کو اٹھا کر کے لے جاتا ہے، لے جانے کے بعد اس لکڑی کو چیرتا ہے تو 2 حصے کرتے ہی اس کو معلوم ہوتا ہے اس کے اندر 1000 دینار بھی ہیں اور ایک چھوٹی سی پرزی ہے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے کاغذ کا، اس میں لکھا ہوا ہے یہ آپ کا 1000 دینار جو میں نے قرض لیا تھا۔ اللہ اکبر! بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی محترم بھائیوں۔ وہ آدمی جس نے قرض لیا تھا، جس نے یہ لکڑی کے ذریعے سے اپنا قرض واپس کرایا، اللہ کی توفیق سے اللہ نے اس قرض دار کو اس کا مال پہنچا دیا۔ یہ آدمی دوسرے تیسرے دن یا کچھ دن کے بعد اپنی سواری ملنے کے پر فوراً وہ قرض دار کے پاس پہنچتا ہے، بھائی صاحب میں قرض لوٹانے آیا ہوں، کیونکہ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ میں نے جو قرض دیا تھا، جو پہنچایا تھا لکڑی کے ذریعے، وہ پہنچ چکا ہے، اللہ نے اس تک پہنچا دیا ہے۔ اس نے کہا، قرض دار نے جس نے قرض دیا تھا، کہا کہ تم نے کچھ مجھے بھیجا تھا، کہا کہ بھائی مجھے سواری نہیں ملی، میں آپ کو قرض دینے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہ تم نے کچھ بھیجا تھا، پھر اس نے کہا کہ تمہارا قرض جو تم نے لکڑی کے ذریعے بھیجا تھا وہ مجھ تک پہنچ چکا ہے، اللہ نے مجھے پہنچا دیا ہے، مجھ تک پہنچا دیا ہے، اب تم یہ اپنا مال لے کر کے واپس چلے جاؤ۔ اللہ اکبر! محترم بھائیوں، جب قرض کی ادائیگی کی سچی نیت ہو، اللہ کی طرف سے توفیق الہی حاصل ہوتی ہے، اس لیے کبھی بھی اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح محترم بھائیوں، اگر میں بات یہاں پر ختم کر دوں تو بات ادھوری رہ جائے گی کہ قرض دینے کے تو فضائل ہیں، لیکن جو قرض لے کر کے دبا کر بیٹھ جاتے ہیں اور قرض نہیں دیتے، ان لوگوں کے انجام کا بھی تذکرہ کرتا چلوں، تاکہ قرض لیتے ہوئے اس بات کو بھی ہمیں اپنے ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے کہ ایسا کرنا، جو آدمی جان بوجھ کر قرض نہیں دیتا، بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ظالم قرار دیا۔ ظلم کرنے والے لوگ ہیں جو وقت پر اپنا قرض ادا نہیں کرتے، ان کے پاس اسباب موجود ہیں، مال موجود ہے، دینے کا سب کچھ موجود ہے، طریقہ موجود ہے، لیکن وہ قرض ادا نہیں کرتے، ایسے لوگ ظالم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تظلمون ولا تظلمون، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 میں اللہ نے دراصل یہ اصل مال کی طرف اشارہ کیا کہ بھائی اگر سود اور اصل مال کے اندر ملاوٹ ہو جائے، اصل مال کو لے لو، سود کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد کہا لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ ایک مفسر نے اس کے بارے میں لکھا ہے، اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ یہاں پر ظلم نہ کیا جائے، نہ کرے، کہتے ہیں اس میں سب سے پہلے قرض داخل ہے، اس لیے کہ قرض دینے والے نے آپ کو قرض دیا، آپ کا اوپر احسان کیا، اب ہماری ذمہ داری اس کو قرض لوٹا دیا جائے، اس کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے۔ اور صحیح روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا مطل الغنی ظلم، ایک مالدار صاحب استطاعت طاقت رکھنے والے آدمی کا قرض دینے میں ٹال مٹول کرنا، مطل الغنی، مالدار کا، صاحب استطاعت کا
ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، جان بوجھ کر کے کسی کی وجہ سے، کسی اور سبب کی وجہ سے قرض کو نہ لوٹانا یہ ظلم ہے۔ اور بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، ایسا آدمی اگر مر گیا، اس نے جان بوجھ کر قرض نہیں دیا، اللہ کے یہاں اللہ سے جب ملے گا تو سارق اور چور کی شکل میں ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقی اللہ وہو سارق، وہ اللہ سے ملے گا تو چور ہونے کی حیثیت سے، اس کے نام پر فلاں شخص چور ہے، وہ چور لکھا جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی۔ جو جان بوجھ کر قصداً ارادے کے ساتھ قرض نہیں دیتا، ایسا آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تمام نیکیاں چھین لی جائے گی، قیامت کے دن اس کی تمام نیکیوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ من مات وعلیہ دینار ودرہم، کسی آدمی کے پاس، ایک آدمی جو انتقال کر گیا، مر گیا، اس کے اوپر صرف ایک دینار یا ایک درہم قرض ہے۔ ایک دینار ایک درہم کی کتنی قیمت ہو سکتی؟ کتنی قیمت ہو سکتی؟ آج سب سے زیادہ مہنگا دینار کس کا ہے؟ کویت کا 285 280 300 روپیہ مان لو۔ 300 روپے کی کوئی قیمت ہے؟ ہماری نظر میں ہے، اللہ کی نظر میں بہت زیادہ ہے۔ درہم سب سے زیادہ کہاں پر مہنگا؟ بہت 30 روپیہ 40 روپیہ درہم کا، اس کی کوئی قیمت ہے؟ ہماری نظر میں، آپ کی نظر میں نہیں، لیکن اللہ کی نظر میں ایک درہم اور ایک دینار بھی اگر کسی کے پاس ہے اور مر گیا، اس کے اوپر قرض تھا، جان بوجھ کر کے نہیں دیا، اور سنیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں قضی من حسناتہ، اس کی نیکیوں سے اس کے قرض کی بھرپائی کی جائے گی۔ اللہ اکبر، ساری نیکیاں چھین لی جائے گی۔ اور لیس ثم دینار ولا درہم، قیامت کے دن نہ ایک درہم ہوگا نہ دینار ہوگا، اس کے پاس صرف نیکیاں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ نیکیوں ہی کے ذریعے سے اس بندے کی بھرپائی کرے گا۔ اس لیے محترم بھائیوں، اگر قرض ہے تو مرنے سے پہلے اسے ادا کر دیا جائے سچی نیت اور ارادے کے ساتھ۔ اگر نہیں کر سکتے تو لکھ لیجیے اور بول دیجیے اپنے گھر والوں، میرے ورثے میں سے، میرے ترکے میں سے سب سے پہلے فلاں کا قرض میں نے لیا تھا، اس کو ادا کرنا ہے۔ اور آخری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا آدمی جو قرض دار ہے، جو آدمی قرض لینے والا ہے، جس نے قرض لیا ہے جان بوجھ کر کے نہیں دیتا، ایسا آدمی اگر جان بوجھ کر کے نہیں دیتا ہے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، ایک مسلمان، ایک مومن کا نفس اس کے دین، اس کے قرض کی وجہ سے روک دیا جاتا ہے، مطلب اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ اور اگر مرنے والا شہید ہی کیوں نہ ہو، شہید کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اس کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ نے کہا وہ زندہ ہے اپنی قبروں میں، مردہ نہیں ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہو، اس کے بارے میں بھی یہ حکم ہے، اگر اس کے اوپر قرض ہے، مرنے والا شہید ہی کیوں نہ ہو، اس کی جان بھی معلق رہتی ہے حتی یقضی عنہ، یہاں تک کہ اس کی طرف سے قرض ادا کر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور ہم بھی گنہگار اس پر عمل کرتے ہیں کہ جب جنازہ آتا ہے تو پوچھتے ہیں اس کے اوپر کوئی قرض ہے، اگر ہے تو ان کے ذمہ داروں کو، ان کے گھر کے رکھوالوں کو کہا جاتا ہے کہ تم ان کی ادائیگی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی نے ایک آدمی کے جس کے اوپر قرض تھا جنازے کی نماز نہیں پڑھی، عثمان بن مظعون غالباً صحابی رسول تھے، انہوں نے ذمہ داری لی، اللہ کے نبی آپ جنازہ پڑھائیے، میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں ضمانت لیتا ہوں اس بندے کے قرض کی ادائیگی کی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے قرض ادا کرنے کے بعد نماز ادا کرائی، جنازے کی نماز پڑھائی۔ محترم بھائیوں، جو آدمی جان بوجھ کر قرض ادا نہیں کرتا، نہیں دیتا ہے، ایسے آدمی کا جنت میں جانا مشکل ہے، دشوار ہے، اس کے لیے رکاوٹیں بنتی چلی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق ہر معاملہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم نے صحیح سنا ہے
اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما اور صحیح باتوں کو امت کے ہر فرد تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے اور ان کے یہاں سے جو بھی خرابیاں ہیں اللہ وہ دور ہو سکے۔ محترم بھائیوں، بات انشاءاللہ قرض کے تعلق سے چل رہی تھی۔ اس مسئلے میں ایک اہم مسئلہ جو باقی رہ گیا ہے وہ رہن کا مسئلہ ہے، جو آج بہت زیادہ سماج کے اندر عام ہے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ اگلے جمعہ کے خطبے میں گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس سے توفیق طلب کرتا ہوں اور اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اس پر بھی صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں رکھے ایمان کی حالت پر رکھے اور خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ جن کے والدین وفات پا چکے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اساتذہ کی ہمارے اللہ حفاظت فرما، ان کے علم میں، عمر میں، روزی میں برکت عطا فرما۔ جب تک دنیا میں رکھ ایمان کی حالت پر رکھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔